غسل کے باقی مسائل. ہاں جی پڑھو یہ سوال. غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 فرض. نمبر 2 سنت. نمبر 3 مستحب. سمجھ آ گئی نا؟ یہ 3 قسمیں بن گئی غسل کی. 3 قسمیں بن گئی ہیں. ایک فرض غسل ہوتا ہے, ایک سنت غسل ہوتا ہے, اور ایک مستحب غسل ہوتا ہے. سوال غسل فرض کتنے ہیں؟ جواب 6 ہیں. ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے حصے میں آئے گا. سوال غسل سنت کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب 4 ہیں. وہ چاروں یہ ہیں. نمبر 1 جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا. دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عید الفطر ابھی ماشاءاللہ رمضان کے بعد پہلے عید الفطر آئے گی, پھر آپ کو گوشت والی عید ملے گی. دونوں آ رہی ہیں قریب. اور عید الاضحیٰ گوشت والی جو ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا. نمبر 4 عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا. ٹھیک ہے. یہ جو اس کے فرض ہیں ان کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو بتائیں گے. یہ آپ نے یہ جو غسل ہیں ان کو یاد رکھنا ہے, یعنی مسنون غسل جو ہے سنت جنہیں کہا جاتا ہے. سوال غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب غسل مستحب بہت ہیں. جن میں سے چند غسل یہ ہیں. نمبر 1 شعبان کے مہینے کی 15ویں رات میں جسے شب برات کہتے ہیں غسل کرنا. یہ مستحب غسل ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 عرفہ کی رات میں غسل کرنا, یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ شام کے وقت یا رات میں غسل کرنا. سورج گرہن ہو جائے, چاند گرہن ہو جائے, اس کی نماز کے لیے غسل کرنا. نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا. مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا. میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا خود غسل کرنا. کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مستحب غسل ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب غسل ہے. انشاءاللہ تفصیلات آپ کو ان میں سے جو چیزیں آئی ہیں, جیسے عرفہ جو ہے یہ میدان عرفات ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے حج کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ وہاں پر ہے. اور اسی طرح سورج گرہن, چاند گرہن تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں جدید دور کے لوگ ہیں. اور مکہ اور مدینہ یہ بھی آپ جانتے ہیں. اس وقت میں اکثر لوگ جو نا وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں جس نے کسی میت کو غسل دیا ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ میت کو غسل دیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے غسل کرنا چاہیے, وضو سے کام چل سکتا ہے. تو یہ اگر غسل کرے گا تو مستحب ہے, فرض نہیں, واجب نہیں, سنت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ مستحب ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ مردے کو غسل دیا جاتا ہے. اسی طرح مردے کو دفنایا کیسے جاتا ہے, جب کوئی گھر میں فوت ہو رہا ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارے سوالات جو ہیں آپ کو ان کا حل یا تلاش ہونی چاہیے. ایسے سوالات اٹھائیں, کریں, تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کا جواب بھی ملتا رہے گا. جو بھی ذہن میں سوال آئے لازمی لکھا کریں, پوچھا کریں. انشاءاللہ اس کے بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ نسبت
اور سیکھنے سمجھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. شکریہ.